ابوالفتح بندگی پاشا رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے مساجد انتظامیہ سے متعلقہ مساجد کا وقف بورڈ میں رجسٹریشن کروانے کی خواہش کی ہے۔ ایک بیان جاری کرتے ہوئے رکن وقف بورڈ نے واضح کیا کہ جب بھی کوئی مسجد یا پھر قبرستان کی تعمیر ہوتی ہے تو اس پر وقف ایکٹ کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ریاست کے تمام مساجد کے ذمہ داران سے یہ خواہش کی ہے کہ وہ بنا دیر کیے اپنی اپنی مساجد کا وقف بورڈ سے رجسٹریشن کروائیں۔ میں یہ آج کی بات نہیں ہے، میں برس سے لوگوں کو بول رہا ہوں کہ آپ مسجد بنا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے خانگی زمین پر، میں اپنے گھر پر اور میں اپنی زر خرید پر مسجد بنایا ہوں، اوقاف میں جاتے مسائل پیدا ہو جاتے، میں وقف بورڈ کو کیوں جاؤں؟ میرے بھائی، آپ رجسٹرڈ کرو یا نہ کرو، مسجد کی شکل ہوتے ہی وقف بائی یوزر میں آ جاتی ہے۔ آل ریلیجیس اسٹرکچرز آر وقف بائی یوزر۔ مسجد بن گئی تو وقف بائی یوزر میں وہ اوقاف کا ایکٹ اس کے اوپر اپلائی ہو رہا، چیریٹیبل چیزوں میں اپلائی ہوتا ہے۔ گریو یارڈ بن گیا، اپلائی ہوتا ہے وقف بائی یوزر۔ گریو یارڈ از ڈیمڈ ٹو بی وقف۔ کوئی گریو یارڈ گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ کئی جگہوں پر سب سے بڑا جو پرابلم چل رہا کہ قبرستان جتنے تھے اور جو ہے وقف لینڈ جتنے تھے، پرمبوک اور سرکاری انٹری کے لیے کیوں کیا گیا؟ امور مذہبی ایک سرکاری محکمہ تھا، تو امور مذہبی جو سرکاری محکمہ تھا کہ جہاں پر بھی وقف کی چیزیں ہیں، وہ ہر محلے کی مسجد میں اگر کوئی رینٹ کم دے رہا، لینڈ گرابنگ کر رہا اور جو ہے اوقاف کو ستا رہا، متولی کو ستا رہا، آبجیکٹ آف وقف فلفل ہونے دشواریاں ہو رہے ہیں، تو بینک ڈیفالٹر کی لسٹ کیسا چھاپتی؟ ویسی فوٹو کے ساتھ اس کی لسٹ مسجد میں لگانا اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، ہمارا کام دعا کرنا ہے، اللہ ہدایت دے۔ اور اگر کوئی عہدیداران بھی اگر اس کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، اور اگر یہ باضابطہ طور پہ منصوبے کے تحت تباہ کر رہے ہیں تو عبرت حاصل کرے، ایسا ان کا ہونا، عبرت ناک ان کو سزا ملنا، وہ بھی ہم کو کرنا، تاکہ آگے کچھ لوگ اس پہ جو ہے احتیاط کریں۔